دلکش دنیا کے قابل احترام اور معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اگر کوئی پوچھے کہ دنیا کا امیر ترین شخص کون ہے تو ہمارے ذہن میں جیف بیزوس، بل گیٹس، راک فیلر، وارن بفیٹ، کارلوس سلیم یا روتھ چلڈ کے خاندان میں سے کسی فرد کا نام آتا ہے، لیکن تاریخ دانوں کے مطابق دنیا کا سب سے امیر ترین شخص مسلمان بادشاہ منسا موسیٰ تھا۔ افریقہ کی مالی سلطنت کے حکمران منسا موسیٰ نے 1312 سے 1337 تک حکومت کی۔ اس ویڈیو کا مقصد منسا موسیٰ کی زندگی کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ لیکن مزید آگے جانے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ احباب تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، بادشاہوں کا بادشاہ مالی کے حکمران موسیٰ اول کو ان کی زندگی میں کئی ناموں سے جانا جاتا تھا، جس میں مالی کا آمر، غرناطہ کا فاتح اور شیر مالی قابل ذکر ہیں۔ مغربی دنیا میں وہ منسا موسیٰ کے نام سے مقبول ہوئے۔ موسیٰ ایک اسلامی نام ہے جو ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام تھا، اور منسا کے معنی ہیں بادشاہوں کا بادشاہ۔ حج کا مشہور سفر۔ منسا موسیٰ نے 1324 میں حج کا مشہور سفر کیا جو تاریخ میں ایک خاص حیثیت رکھتا ہے۔ سفر کے دوران مال و دولت کی ایسی نمائش کی گئی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ موسیٰ منسا نے ارادہ کیا کہ حج کا سفر ضرور کرے گا۔ افریقہ کی طاقتور ترین سلطنت کا مالک ایک غیر معمولی انسان تھا۔ غیر معمولی اس لحاظ سے نہیں کہ قد 11 فٹ تھا یا دنیا کی سب سے باری تلوار چلا سکتا تھا۔ شکل و صورت افریقی اور جسامت بھی عام سی تھی۔ اس کے مختلف ہونے کی وجہ صرف ایک تھی، دنیا کی قلم بند تاریخ کا سب سے امیر انسان تھا۔ ابن خلدون اور ابن بطوطہ کے نزدیک اس کی دولت اور خزانے کا شمار کرنا ناممکن تھا۔ سلطان موسیٰ کے حج کی تیاری کو تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ لگا۔ سونے کی تاروں سے مرصع شاہی خیمے بنائے گئے، اہل خانہ کے لیے سفری محل ترتیب دیے گئے۔ 14ویں صدی کا زمانہ تھا۔ موسیٰ منسا کے ذہین ترین درباریوں نے ہزاروں خیموں کے چلتے پھرتے شہر تشکیل دیے۔ سلطان کے قافلے میں 60,000 لوگ شامل تھے، ان میں 12,000 غلام تھے۔ سلطان کے گھوڑوں کے لیے خصوصی لگامیں بنوائی گئیں، ان میں سونے کا کام کیا گیا۔ غلاموں کو ریشم کے کپڑے زیب تن کرائے گئے۔ ہر غلام کو تقریباً 2 کلوگرام سونا دیا گیا۔ یہ سنہری سلاحوں کی صورت میں تھا۔ غلام ان سلاحوں کو سر پر لاد کر چلتے تھے۔ 100 کے لگ بھگ اونٹ منتخب کیے گئے۔ ہر اونٹ پر 140 کلوگرام کے قریب سونا لادا گیا۔ غلاموں اور اونٹوں پر جو سونا تھا اس کے حساب سے آج کا اندازہ کرنا ناممکن ہے۔ اس دور میں بھی سلطان کی دولت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وجہ بالکل سادہ تھی، مالیان سلطان کے خطے میں سونے کے بھرپور ذخائر موجود تھے۔ موسیٰ پورے ملک کے سونے کا مالک تھا۔ اس وقت یورپ بھوک اور قسم پرسی کی حالت میں تھا، مگر افریقہ حیرت انگیز رفتار پر ترقی کر رہا تھا۔ یورپ اور پوری دنیا سے لوگ روزگار کی تلاش میں مالیان سلطنت کا رخ کرتے تھے۔ سلطان موسیٰ کی حج کی تیاری انتہائی جامع تھی۔ خزانے کا کچھ حصہ اس کے ہمراہ تھا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جہاں بھی موسیٰ منسا کا قافلہ پڑاؤ کرتا تھا وہاں ایک شہر آباد ہو جاتا تھا۔ ابن خلدون کے مطابق لوگوں کی تعداد گننا مشکل تھی۔ حج کے سفر کی داستان بھی عجیب ہے۔ راستے میں جو سوالی فقیر اور حاجت مند ملتا تھا اسے کھانا کھلایا جاتا تھا، بہترین کپڑے عطا کیے جاتے اور جاتے وقت سونے کی 2 سے 5 ڈلیاں بطور خیرات دی جاتی تھی۔ 4000 کلومیٹر کا یہ سفر راستے میں آنے والے تمام ملکوں کے لیے خوشحالی کا ذریعہ بن گیا۔ سلطان جس شہر سے بھی گزرتا وہاں کے حاکم، منتظم اور تاجروں کو سونے سے مالا مال کر دیتا۔ قاہرہ اور مدینہ میں لوگوں نے اس قدر سونا خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ سلطان راستے میں مختلف ریاستوں کے بادشاہوں سے بھی ملتا ہوا جاتا تھا۔ مصر کے مملوک سلطان النصر محمد سے
اس کی ملاقات تاریخ کے صفحوں میں محفوظ ہے۔ نصر محمد جیسا بادشاہ سلطان کے جاو جلال اور دولت کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ ہر جمعہ کو بادشاہ جس جگہ قیام کرتا تھا وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھتا تھا اور اس کے لیے مالی وسائل مہیا کر دیتا تھا۔ اتنے لمبے عرصے میں کتنی مساجد قائم ہوئی تھی اس کا صرف قیافہ لگایا جا سکتا ہے، حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ 500 یا شاید 1000 یا شاید کچھ زیادہ۔ سلطان نے اپنے راستے میں حج کے دوران اس قدر سونا تقسیم کیا کہ ان تمام علاقوں کی معیشت بدل گئی۔ سونے کی قیمت کم اور اشیاء خورد و نوش اور روزمرہ کی اشیاء کی قیمت بڑھ گئی۔ بہت سے علاقوں کی معیشت تباہ ہو گئی۔ سلطان کو جب پتہ چلا تو حج مکمل کر چکا تھا اور واپسی کا سفر کر رہا تھا۔ دربار میں سوال اٹھایا کہ ان علاقوں کی معیشت کیسے بہتر کر سکتا ہے۔ ارادہ تو مدد کرنے کا تھا، مگر یہ لوگ اس کی مدد کی وجہ سے معاشی عدم استحکام کا شکار ہو گئے تھے۔ باہم مشورے سے اعلان عام کیا کہ جو لوگ اسے سونا واپس کرنا چاہتے تھے ان کا بھرپور معاوضہ بلکہ دگنا معاوضہ دے گا۔ لوگوں نے جو سونا خیرات یا تحفے کے طور پر وصول کیا تھا وہی سلطان کو تگڑے داموں میں فروخت کر دیا۔ بادشاہ کو حج کے سفر میں پورا 1 سال لگا۔ جب واپس اپنی سلطنت میں پہنچا تو اس کے بیٹے نے خوشخبری سنائی کہ گات کا بڑا شہر بھی اس کی غیر موجودگی میں فتح ہو چکا ہے۔ سلطان کی سلطنت اپنے وقت کی سب سے عظیم افریقی سلطنت بن گئی۔ 400 شہروں پر اس کی حکومت تھی۔ آج کے اعتبار سے 6 سے 7 افریقی ملک اس کی حکومت کا حصہ تھے۔ حج سے واپسی پر سلطان اپنے ساتھ لاتعداد عالم اور فن تعمیر کے ماہرین لے کر آیا تھا۔ نیانی میں موسیٰ نے ایک فقید المثال عمارت تعمیر کروائی۔ یہ شاہی محل سے منسلک تھی اور اس کا ایک دروازہ محل کے اندر سے منسلک تھا۔ 2 منزلہ عمارت کو دربار کہا جا سکتا ہے۔ اس کو مکالمے کی ایک جگہ بھی بتایا جا سکتا ہے۔ عمارت کی دونوں منزلوں میں قیمتی لکڑی کے بڑے بڑے دروازے تھے۔ ان تمام دروازوں پر سونے کے بھاری پتھر چڑھائے گئے تھے۔ اس طرح کا قیمتی دربار اس زمانے میں بھی کسی بادشاہ کے پاس نہیں تھا۔ محل کے نزدیک ایک بہت بڑی مسجد بھی تعمیر کروائی گئی۔ مسجد کے گنبد اور دروازوں کو بھی سونے سے مرصع کیا گیا تھا۔ موسیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ 25,000 طالب علموں کے لیے ایک تعلیمی درسگاہ بنوائی۔ اس کی لائبریری میں پوری دنیا کے کلمی نسخے موجود تھے۔ سلطان طالب علموں کے تمام مالی اخراجات خود برداشت کرتا تھا۔ اس میں 1 کروڑ کے قریب کتابیں موجود تھیں۔ سلطان کی مجموعی دولت موجودہ دور کے $400 بلین کے قریب تھی۔ 1000 سال کی تاریخ میں موسیٰ منصا دنیا کا امیر ترین شخص رہا ہے۔ اس سارے معاملے کو پرکھیے۔ 1000 برس میں 25 ایسے انسان گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کے تمام اثاثوں میں سے اکثریت کو اپنے خزانوں میں شامل کیا تھا۔ 25 ایسے امیر لوگ تھے جن کے پاس ایک محتاط اندازے کے مطابق $4 ٹریلین کی دولت موجود تھی۔ 25 آدمی اس خزانے کے مختلف اوقات میں مالک رہے ہیں۔ سلطان موسیٰ اس میں اول نمبر پر تھا۔ ان 25 لوگوں میں کوئی بھی خاتون شامل نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔